بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے جو یہ کہا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگی۔ تو یہ جو کامیابی ہوگی یہ بڑی عظیم الشان ہوگی، ایسی کامیابی ہوگی کہ آدمی کو ہر قدم پر یوں محسوس ہوگا جیسا کہ اس کو قدم قدم پر کامیابیوں پر کامیابیاں ملتی جا رہی ہیں۔ چنانچہ جنت میں ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہوگی، وہاں من کرے گا کہ یار تھک گئے کھاتے کھاتے پیتے پیتے پڑے پڑے، چلو کہیں ٹہل کے آتے ہیں آج جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ٹہلنے کا انتظام بھی کیا، اور جنت میں بازار لگایا، بازار کہ جاؤ بازار گھوم کے آؤ۔ تو اس کا آج بیان ہے کہ جنت کا بازار جس میں دیدار الہی ہوگا اور حسن و جمال میں اضافہ ہوگا۔ جمعے کے دن ایک ایسا رکھا جائے گا کہ جس دن میں اللہ کی زیارت ہوا کرے گی، اور لوگوں کو اجازت ہوگی کہ وہ جاؤ بازار گھوم کے آؤ، کچھ پسند آؤ لے آؤ، اور وہاں شکلیں بنی ہوئی ہوں گی، بہت سارے فوٹو بنے ہوئے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں جاتے ہیں نا فوٹوگرافر کے پاس، تو پوچھتا بھی کیسے فوٹو بنانا ہے، ایسا بنا دوں ایسا بنا دوں ایسا بنا دوں، وہ پھر اپنا ڈیزائن کر کے کچھ نہ کچھ کر کے بنا دیتے ہیں۔ وہاں کوئی پردہ نہیں ہو، جب جنت والے اللہ کو دیکھیں گے تو بغیر پردے کے بالکل سامنے سے اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیدار الہی سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت کی۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تابعی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اور تجھے جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ یہ سعید ابن مسیب کون ہیں؟ یہ اعلیٰ درجے کے تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے اللہ والے، اتنا بڑے اللہ والے ہیں کہ 40 سال ان کی زندگی میں ایسے گزرے ہیں کہ یہ مسجد نبوی میں پہلے سے حاضر ہوتے تھے، اور نماز اور اذان بعد میں ہوتی تھی، یعنی اذان سے پہلے مسجد میں۔ اور ان کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ انہوں نے نماز کی حالت میں کبھی کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی، یعنی ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھی۔ تو اتنا مشکل کام ہے یا اللہ۔ ان کی حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات ہوئی اپنے سسر صاحب سے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اور تجھے جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ حضرت سعید نے پوچھا کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ حدیث میں تو آیا کہ دنیا کے اندر سب سے بدترین جگہ بازار ہے، تو ایسی بدترین جگہ وہاں تو نہیں ہونی چاہیے؟ ان کو تعجب ہوا سن کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ بلا شبہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجات اور منازل میں اتریں گے۔ اس کے بعد دنیا کے دنوں میں سے جمعے کے دن کی مقدار میں ان کو اجازت دی جائے گی کہ اپنے رب کی زیارت کریں، پس وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے۔ اس وقت خداوند تعالیٰ اپنے عرش کو ظاہر فرما دے گا، اور اپنا دیدار کرانے کے لیے جنت کے ایک بڑے باغ میں ظاہر ہوگا۔ جو لوگ دیدار الہی کے لیے جمع ہوں گے ان کے لیے نور کے اور موتیوں کے، یاقوت کے، زبرجد کے، سونے چاندی کے ممبر بچھائے جائیں گے، الگ الگ مرتبوں کے اعتبار سے ممبر ہوں گے، اور حسب مراتب جنتی ان پر بیٹھیں گے۔ نعمتوں اور نوازشوں کی وجہ سے ان میں کوئی گھٹیا کمتر تو نہ ہوگا، لیکن مرتبے کے اعتبار سے جو سب سے کمتر ہوں گے مشک اور زعفران کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، اور یہ ٹیلوں پر بیٹھنے والے، کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو اپنے سے بہتر خیال نہ کریں گے، کیونکہ اگر ایسا خیال آ گیا کہ ہم گھٹیا ہیں تو رنج ہوگا، اور جنت میں رنج نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں، کیا سورج کو 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شبہ رکھتے ہو؟ چاند ایک ہے، سورج بھی ایک ہے، لیکن ساری کائنات برابر دیکھتی ہے اس کو۔ ہم نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اسی طرح تم اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک نہ کرو گے، اور اس مجلس میں کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جس سے آمنے سامنے ہو کر خداوند تعالیٰ کی گفتگو نہ ہو۔ اللہ، یہاں تک کہ حاضرین میں سے بعض کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تجھے یاد ہے کہ فلاں دن تو نے ایسا ایسا کہا تھا؟ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی بعض اہل شکنیاں یاد دلائیں گے جو اس نے دنیا میں کی تھی۔
وہ شخص عرض کرے گا پروردگار کیا آپ نے مجھے بخش نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میں نے بخش دیا، اور میری بخشش ہی کی وسعت کی وجہ سے آج تو اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ سب لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ ایک ابر آئے گا، بادل ان پر چھا جائے گا اور ایسی خوشبو برسائے گا کہ وہ جیسے خوشبو انہوں نے کبھی نہ پائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اٹھو اور اس چیز کی طرف چلو جو میں نے تمہارے اعزاز و اکرام کے لیے تیار کی ہے، اور جو چیز تم کو پسند آئے اس کو لے لو۔ پھر ہم ایک بازار میں آئیں گے جس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا، اس بازار میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان جیسی چیزوں کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دلوں پر ان کا گزر ہوا۔ بس جس چیز کو ہمارا جی چاہے گا ہمارے لیے اٹھا لیا جائے گا۔ خادم ساتھ ہوں گے، من میں آئے گا یار یہ چیز ہونی چاہیے، ایک دم خادم اٹھا گیا اور ہمارے کھاتے میں، اور یہ سب کچھ بغیر مول تول اور بغیر قیمت کے ہوگا، کیونکہ وہاں نہ بیچا جائے گا نہ خریدا جائے گا۔ بازار میں جاتے ہیں نا گھومنے، تو کوئی چیز نئی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی تو آدمی ارے یہ کیا ہے، اوہ یار یہ تو بہت قیمتی چیز ہے، بڑی مہنگی چیز ہے، اتنے تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں تو آ گیا کہ وہ بازار ایسا ہوگا کہ جہاں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے، نہ دل میں کبھی سوچا ہوگا۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ بلند مرتبے کا ایک شخص کسی کم مرتبے والے سے ملاقات کرے گا، حالانکہ اپنے اپنے احساس کے مطابق ان میں کوئی کمتر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اتنی ہوں گی کہ ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ سب سے اونچا درجہ میرا ہی ہے۔ تو اس شخص کو بلند مرتبے والے کا لباس بہت پسند آ جائے گا، لیکن ابھی اس کی بات ختم نہ ہونے پائے گی کہ اس کا لباس اس بلند مرتبے والے کے لباس سے اچھا معلوم ہونا لگے گا وہیں کھڑے کھڑے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں موقع نہیں رکھا گیا کہ کوئی شخص ذرا بھی رنجیدہ ہو، تھوڑی دیر کی بھی کوئی آدمی ارمان دل میں نہیں رہ سکتا، آیا ارمان اور پورا ہو گیا بس ختم۔ اس کے بعد ہم اپنے اپنے مکانوں کو روانہ ہو جائیں گے۔ وہاں پہنچنے پر ہماری بیویاں استقبال کریں گی، مرحبا اہلاً کے بعد کہیں گی کہ تم حسن و جمال کو لے کر واپس آئے ہو کہ جو کہ اس وقت تھا جب کہ تم ہم سے جدا ہوئے تھے۔ ہم جواب میں کہیں گے کہ آج ہم نے اپنے پروردگار کے ساتھ ہم نشینی کی عزت حاصل کی ہے اور ہم اسی شان کے ساتھ آنے کے لائق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی ہر جمعے کو جایا کریں گے۔ وہاں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں کو خوشبو سے بھر دے گی، اور ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ پس وہ خوب زیادہ حسین و جمیل ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس واپس جائیں گے۔ گھر کے لوگ کہیں گے قسم ہے اللہ کی، ہم سے جدا ہونے کے وقت تمہارا حسن و جمال بڑھ گیا۔ اس کے بعد وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ادھر بازار میں آنے کے بعد یہ حسین ہو جائیں گے، اور جب گھر واپس جائیں گے تو گھر کی عورتیں حسین ہو جائیں گی پہلے سے زیادہ۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں ایک بازار ہے، اس میں نہ خرید ہے نہ فروغ، اس میں بس مردوں اور عورتوں کی صورتیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر جب کوئی شخص چاہے گا کہ فلاں صورت میری صورت ہو جاتی تو اسی وقت اس کی وہ صورت بن جائے گی۔ یہ دیکھیے بہت سے مردوں عورتوں کی صورتیں لگی ہوئی ہوں گی، تم ایسا بننا چاہتے ہو، یہ زیادہ اچھی لگ رہی کہ ہاں میں بھی ایسے بننا چاہتا ہوں، تو فوراً وہ آدمی ایسے بن جائے گا۔ سبحان اللہ، واقعی اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے، بڑی بے مثال ہے، نایاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔